ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا پہلا باب 26 سے 38 آیات تک۔ اس وقت چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا کلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الزبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کا کلام کرسمس کی کہانی کا دل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب خدا نے انسانیت کے لیے اپنی نجات کے منصوبے کا سب سے اہم حصہ ظاہر کیا۔ یہاں فرشتہ جبرائیل ایک سادہ، پاک دل اور خدا ترس لڑکی مریم کے پاس آتا ہے، جو ناصرت کے چھوٹے سے شہر میں ایک عام زندگی گزار رہی تھی، لیکن خدا نے اسی کو چنا تاکہ دنیا کے نجات دہندہ یسوع مسیح کا جسمانی وسیلہ بنے۔ یہ آیات ہمیں دکھاتی ہیں کہ خدا اپنا عظیم کام ہمیشہ عاجز، وفادار اور فرمانبردار دلوں کے ذریعے کرتا ہے۔ فرشتے کا سلام، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مریم کی زندگی پر خدا کی خاص مہربانی تھی۔ شروع میں تو وہ گھبرا گئی، مگر خدا کی طرف سے آنے والا پیغام ہمیشہ خوف نہیں بلکہ امن اور یقین لاتا ہے۔ جبرائیل نے اعلان کیا کہ وہ بیٹے کو جنم دے گی جس کا نام یسوع ہوگا، یعنی نجات دہندہ۔ وہ عظیم ہوگا، خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور اس کی بادشاہی کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ وہی بادشاہت ہے جس کی پیشن گوئی انبیاء نے کی تھی، ایک ابدی بادشاہت جو امن، محبت اور سچائی سے بھرپور ہوگی۔ مریم نے ایک بڑا معقول سوال کیا، یہ کیوں کر ہوگا؟ کیونکہ وہ کنواری تھی۔ جواب میں فرشتے نے بتایا کہ یہ کوئی انسانی معجزہ نہیں بلکہ روح القدس کے عمل سے ہوگا۔ کرسمس کا اصل پیغام یہی ہے کہ خدا نے اپنی قدرت سے انسانیت میں مداخلت کی اور اپنا بیٹا بھیجا تاکہ ہمیں نجات ملے۔ فرشتے نے الزبات کی مثال دے کر یہ ثابت کیا کہ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آخرکار مریم نے عاجزانہ اور ایمان بھرا جواب دیا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یہ جواب کرسمس کا سب سے خوبصورت سبق ہے، خدا کی مرضی کے آگے سر جھکانا، اعتماد اور فروتنی کے ساتھ اس کے منصوبوں کو قبول کرنا۔ مریم کے ہاں کہنے سے دنیا کی تاریخ بدل گئی، اور اسی لیے کرسمس صرف ایک پیدائش کا جشن نہیں بلکہ ایمان، عطائف اور خدا کی محبت کا جشن ہے جو ہمارے لیے آسمان سے زمین تک اتر آئی۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔